अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसका एहसान है कि आज फिर अल्लाह ताला ने हमें इस आदत अता फरमाई कि हम फिर मीडिया के साथ इस नशिस्त में आपके सामने जलवा फरमाएँ। मेरे अजीज मोहतरम साथी मोहम्मद राफ़ी मौजूद है और हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा भी मौजूद है मेरे साथ। इनसे इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की तिलावत भी सुनेंगे और हम नात वगैरह भी इसका सिलसिला भी अफ्तार तक इंशाअल्लाह अजीज चलेगा। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आए हुए मेहमान हाफिज़ मोहम्मद राफ़ी से इल्तमास करूँगा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इस बाबरकत नशिस्त का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم अल्लाह के पाक कलाम से इस बाबरकत नशिस्त का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद राफ़ी सुना रहे थे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अगले मेहमान हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा से इल्तमास करूँगा कि वो कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए।
رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے، رمضان کا مہینہ ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، اور نکلے وہیں پہ جان، رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، ہے یہ تیرا احسان۔ حافظ غلام مرتضیٰ ہم دعائی ادارہ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب حافظ محمد رافع سے نعت شریف کے لیے التماس کروں گا کہ وہ نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے ڈرتا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسر و کسریٰ جن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا،
اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا جا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا جا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں جاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لوگ نے فرمایا ہے کہ آپ محمد رافع، میں ان کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا۔ اب انشاءاللہ عزیز صبر کے حوالے سے حافظ سید طلاق علی صاحب انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آلہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے اللہ میں روز معاشر اس سے مسافہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنا وقت بسر کر رہے ہیں، اور یہ ماہ رمضان بڑا ہی تیزی سے ہمارے دنیا سے تشریف لے رہا ہے۔ اللہ کے دل سے دعا ہے کہ ہم اس کی بڑی بڑی تو آج کا الحمدللہ معاشر بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صبر کے متعلق ہے۔ صبر اسلام کے اندر ایک اہم رکن رکھتا ہے۔ صبر یہ وہ چیز ہے کہ جب تک اس کے پیمانے میں کوئی مومن یا کوئی بندہ نہ اتر جائے تو اس وقت اس کی معرفت ہونا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہمیشہ سے رہا، یہ طریقہ کہ وہ اپنے انبیاء کو بھی اور مؤمنین کو بھی یہ مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائشیں دی، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا بات ہوئی ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہوتی کہ انہوں نے ڈٹ کر ان کا ایسا سامنا کیا کہ آج امت کے لیے وہ نمونہ ہے، آج امت کے لیے وہ ایک طریقے سے عمل کرنے کے راہگزار ہیں، راہگیر ہیں ایک طریقے سے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبیوں نے بالخصوص حضور علیہ السلام نے پریشانیوں پر آزمائشوں پر صبر کیا تھا، تبارک و تعالیٰ اس کا چھینکا ہمیں عطا فرمائے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی تعریف مختلف علماء نے کی ہے۔ صبر اپنی نفس کو خواہشات والے کام سے روکنا، یا اپنی نفس کو ان چیزوں سے روکنا کہ جس کا عقل اور شریعت تقاضا کرے، اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا کہ جس کا عقل اور شریعت تقاضا کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی ٹھہرنا، رکنے میں۔ تو بیسکلی صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صبر بدنی، ایک ہوتا ہے ایک صبر طبعی۔ صبر بدنی کیا ہوتا ہے کہ بدن پر آنے والی مشقتیں، بدن پر آنے والی تکالیف کا انسان مقابلہ کرے، ان پر ثابت قدمی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنے والا ثواب حاصل کرے۔ اور صبر طبعی کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ خواہشات پر، نفسانی خواہشات سے رک جانا، جس چیز کا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس سے رک جانا، یہ ہوتا ہے صبر طبعی۔
بعض علماء بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو صبر بدنی ہے نا یہ اس وقت تک قابل تعریف ہے جب تک شریعت کی نظر میں شریعت نے اس بات سے روکا. میں آپ کو سامنے ساتھ ہوں. بعض لوگوں کے نزدیک بعض لوگوں کو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، رمضان چندے تراویح پڑھنا مشکل گزرتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں یار مشقت آ رہی ہے، مشکل ہے، اب وہ اس پر صبر کریں یعنی اس سے رک جائیں. یہ تو غلط ہو جائے گا نا، یہ تو غلط ہو جائے گا. بھائی بولے یہ بھی تو صبر ہے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا، ٹھہرنا. وہ تو کہہ سکتے ہیں یہ بھی صبر ہے. تو صبر بدنی اس وقت تک قابل کار ہوتا ہے جب تک شریعت اس کے متعلق کوئی نہ کوئی حکم جاری کرے، شریعت نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہو. اب کوئی بندہ بولے کہ یار صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا، تو میں تراویح سے رک رہا ہوں، میں نماز سے رک رہا ہوں، قرآن سے رک رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے. صبر بدنی اس وقت تک قابل تعریف ہے جب تک شریعت نے اس کا حکم دیا. مگر صبر طبعی جو ہوتا ہے یعنی خواہشات سے رک جانا، یہ تو ہر حال میں قابل تعریف ہے. یہ انسان سے رکتا ہے، انسان سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دونوں عطا کرے. تو یہ صبر کی قسموں اور صبر کی تعریف بیان کی. صبر کے احکامات 3 ہیں بیسکلی: فرض، مستحب، ممنوع. فرض کب ہے کہ جب شریعت نے کسی کام سے لازماً منع کیا ہو تو اس سے رک جانا یعنی ٹھہر جانا، اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ صبر کرنا فرض ہے. شریعت نے حکم دیا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، ہم پر ضروری ہے، فرض ہے زنا کے قریب. شریعت نے حکم دیا کہ نماز کو نہ چھوڑو، ہم پر ضروری ہے کہ نماز کو پکڑے رکھیں، نماز کو نہ چھوڑو. ان چیزوں سے صبر کرنا، ان چیزوں یعنی یہ ہوئی صبر کی فرض والی کیٹیگری. اور بعض وقتوں میں صبر کرنا مستحب بھی ہوتا ہے. مثلا کہ جن کاموں سے رکنا بہتر ہو، جس شریعت نے کہا کہ بہتر رک جاؤ، تو ان کاموں سے صبر کر لینا مستحب ہے. اور ممنوع کا بھی صبر کرنا. کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی کے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی ہاتھ کاٹ دیا، باپ بولے میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر تو نہیں ہو سکتا نا. جابر کا ہاتھ ہو گیا، جابر کا ہاتھ رکھنا ہے یہاں پہ، تو یہ صبر ممنوع ہے. تو صبر کے مختلف یہ 3 احکامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب صبر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. سب سے بڑی بات، یہ بات ایک طریقے سے ختم ہو جاتی ہے یہاں پر کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بس اب صابرین جتنے بھی ہیں وہ دیکھ لیں کہ بھائی جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو صبر کرنے والے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیوں کرتا ہے، اکیلا محسوس کیوں کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے حدیث پائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کو خلاصہ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کو مال، اولاد یا جسم کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں اور وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، یعنی میں مصیبت دوں، میں پریشانی دوں، میں آزمائش دوں اور اس کا وہ صبر جمیل کے ساتھ استقبال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز معاشر مجھے حیا ہے اس بات پر کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کروں. خدا فرما رہے ہیں کہ مجھے حیا ہے کہ اس کے لیے اس کا نامہ اعمال بولو یا اس کے لیے میزان قائم کروں. دیکھیں خدا اس بات سے آیا ہے. بات کیا ہے؟ صرف صبر کرنا ہے. بس ایک بات ذہن میں کر لیں، دنیا میں ہم آئے ہیں پریشانی ہے. صبر اور پریشانی کا دونوں ایک بہت گہرا تعلق ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک یہ سچے مومن کے اوپر پریشانی نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں. ایک کتاب کو سیرت سنت سید رمضان مودی رحمۃ اللہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر تکالیف آئی، پریشانی آئی، ان کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ فاسق اور مومن کے درمیان فرق ہو جائے. ورنہ منہ سے اور کوئی دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھائی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں رسول کو ایک مانتا ہوں. فرق کیسے ہوتا؟ فرق اس عملی طریقے سے ہوتا کہ فرق تو پتہ چلے کہ سچا مومن اور منافق ہے کون. تو صحابہ کرام پہ تکالیف آئی، صحابہ کرام ڈٹ کے سامنے کیا. شاہد ابی طالب کا واقعہ دیکھیں، 3 سال گزارے، سال میں چمڑا ابال کے کھایا کرتے. صحابہ کرام درخت کے پتے کھایا کرتے. کوئی چیز بازار میں خریدنے جا رہے ہیں، وہاں سے آپ آواز لگاتے ہیں چیز مہنگی ہو جائے کرتی. صحابہ کرام کا ایک طریقے سے جینا کٹھن کر دیا تھا. مگر صحابہ کرام صبر استقامت کا پہاڑ ہے ماشاءاللہ. صحابہ کرام کی سیرت ہے. صحابہ کرام کے اوپر جو پریشانی آئی، اس کو علامہ سید رمضان مودی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آئی ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ مومن اور منافق کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں بھی موحد، مگر فرق عملی طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس شخص نے حیا ہے کہ وہ اس میں میزان قائم کرو یا اپنا نامہ اعمال کرو. تو ہمیں بھی پھر چاہیے کہ جو پریشانی آئے اس سے صبر کریں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، سن لیں کہ زندگی ہر ایک 30 40 50 60 70 میکسیمم 100 سے پہلے 100 سے بعد ختم ہو جائیں گی. دنیا کی پریشانیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیاں لکھی ہیں تو معلوم ہونے کے باوجود بھی آئے گی، نہیں ہے تب بھی آئے گی. اور پریشانی آئے گی اس پہ واقعہ کر کے ثواب ملے گی، زندگی تب بھی گزر جائے گی. صبر کرنے کے ثواب مل جائے گا، زندگی تب بھی گزر جائے گی. مگر فائدہ کس میں؟ فائدہ اس بات میں کہ ہم صبر کر لیں.
کیونکہ مشقت کر کے جو آنے والا ایک طریقے سے واویلا کرنے کے بعد جو مشقت آئی اس کو واویلا کریں، جو ثواب آنا تھا وہ بھی گیا اور چیز میں بھی کمی نہیں ہے، خدا بھی ناراض ہو گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی معیت ملی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یار اس سے بڑی کیا ہے بشارت اس کو صابرین کی؟ زندگی گزر جانی ہے، بندہ ہم میں سارے کچھ ہے اور فائدہ ڈھونڈتا ہے دنیا میں، ہمارا یہ دستور ہے نا فائدہ لے کے اپنا، تو ہم نے دوسرا بھی معاملات کے اندر اپنا فائدہ لے کے چاہیے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ لڑیں گے، وہاں عالم تو ایسا ہوگا زبان لٹکی ہوگی، سمجھ سمجھ ہوگا، وہاں ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر پتہ چلے گی۔ دنیا پر آنے دنیا میں مشقتیں آئی ہیں، یقین جانے یہ نزا کے وقت کی قیامت کی پریشانی کوئی نہیں ہے، ادھر کی پریشانی کا عالم کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم تک فرمائیں گے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، ایسا کٹھن معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق دے۔ ایک طریقے سے اس چینل سے، اس پیج سے، اس بزم صاحب کا پیغام لے جائیں کہ جو بھی مشقت پریشانی آتی ہے، دیکھیے یہ نہ دیکھیے میں چھوٹا ہوں کیا عمر بات کر رہا ہوں، مگر آپ لوگ مجھ سے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں زیادہ سمجھدار ہیں، بڑے بھی ہوں گے، کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کریں، صبر کر کے ثواب بھی پائیں اور اللہ تعالیٰ کی رسول سے پورا بھی ہو جائے۔ دنیا میں بھی یقین کریں آپ کو بڑی عزت ملے گی۔ جو بندہ خدا کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت دنیا داروں میں ڈال دیتا ہے۔ وہی نا میں ولی اللہ کی حدیث سنی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، جبریل سے فرماتے ہیں جاؤ دنیا میں اس کی محبت آپ کرو، دنیا داروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالو۔ یار ہم دیکھتے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس مال و دولت تھی، بینک بیلنس تھا، بنگلے تھے، کچھ نہیں تھا، بظاہر ہم سورج پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا معاملہ تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب دفنانے کا وقت آیا تو ایسا وقت آیا کہ چہرہ چھپا دے پاؤں دکھ جاتے تھے، پاؤں دکھا دیتے چہرہ دکھ جاتا تھا، پھر کیا ہوا آخر میں گھاس حضرت کے پاؤں پہ ڈالی گئی۔ تو یہ مشقتیں آئی ہیں، ان مشقتوں میں صبر کرنا ہے، یہی ایک طریقے سے اسلام کا ایک میسیج ہے اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ صبر کریں گے بہت کچھ پائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں اس کے متعلق، حضرت علامہ رومی علیہ رحمۃ اللہ اس بات کو اپنی مسلم شریف میں لکھا ہے۔ ایک شخص تھا وہ حضرت حسن خرقان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے چلا، بڑا عقیدت مند تھا، بڑی محبت تھی حضرت کی دل میں، بڑا عقیدت مند تھا اور تھا بھی غریب۔ اچھا جو غریب ہوتے ہیں نا ان میں اسلام بڑا ایک طریقے سے دور کرتا ہے، وہ ایک حدیث پاک ہے نا بدا الاسلام غریبا ثم یعود غریبا، اسلام کی ابتدا غریبی سے ہوئی ہے اور غریبوں میں لوٹ جائے۔ تو وہ جو غریب ہوتا ہے نا اس کے اندر اس کے پاس ایمان بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اب وہ بظاہر غریب تھا، پریشان تھا، اب پیر صاحب سے عقیدت ایسی تھی، چل پڑا گھر سے، بڑا بھائی عقیدت مند تھا، چل پڑا راستے میں تمام مشقتیں طے کری، مشقتیں جو پریشانی آتی بس دل میں ایک ہی دیا جاتا تھا امید کہ پیر صاحب کی زیارت ہوگی، پیر صاحب کے جاکے قدم بوسی کروں گا، درس بوسی کروں گا۔ وہاں سے چلا، چلتے 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 بڑی راستے کی مشقتیں، غریب تھا کچھ کھانے، پہنچا کہاں پہنچا، جیسے ہی حضرت کے محلے میں پہنچتا ہے تو اس کو جا کر حضرت کا جا کے پوچھتا کہ حضرت کا گھر کدھر ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت کے گھر ہے، تو بھائی جا کر جیسے دروازہ پر دستک دیتا ہے تو اندر سے حضرت کی اہلیہ چھاتی ہے اور پوچھتی ہیں کون، کہا کہ میں حضرت شاہ والا کی زیارت کرنے آیا تھا، حضرت کی قدم بوسی کرنے آیا تھا۔ عورت نے کہا کہ کون حضرت، کہ تم ابو الحسن خرقان کے بارے میں بات نہیں کر رہے؟ شخص نے کہا کہ جی بالکل ہمارے شیخ محترم ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ عورت چونکہ چرب زبان تھی، اس نے کہا کہ کہاں کا شیخ، کہاں کا شیخ، وہ تو جادوگر ہے، اپنے شہر سے اپنی نظروں سے بیچارے کوئی بھی سیدھے ساتھ آتا ہے اس کو اپنا روپ ڈال دیتا ہے، لوگوں کو گھیر لیتا ہے، اور چرب زبان تھی، بے ادب تھی، بدتمیز تھی۔ وہ عقیدت مند سنتا رہا بڑا پریشان کہ یار میں تو بہت کچھ سن کے آیا، دن میں وسوسے تو آئیں گے نا بھائی، کتنا ہی بڑا انسان دن میں وسوسے آ رہے کہ کیا تم تو سن کے آیا حضرت کے بارے میں، مگر عقیدت مند چونکہ پکا تھا تو دل میں عقیدت کا پیمانہ ٹوٹا نہیں، عقیدت کا پیمانہ لبریز ہوا، البتہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ یہ سب کی برائی ہو رہی ہے، شیخ کی برائی ہو رہی ہے، دیکھیں ایک سچا انسان جو اپنے شیخ سے اور اپنے محترم صاحب کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے سامنے اس کی برائی کی جائے گی، یہ ایک طریقے سے حیا کا تقاضا ہے اور یہ صبر کا تقاضا نہیں ہے۔ تو وہ شخص بڑا پریشان کہ میں تو بہت کچھ سن کے آیا، یہاں پر آگے کیا سننے کو ملی ہے۔ اب وہ بندہ سنتا رہا آخر کا صبر کا پیمانہ لگ رہا ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت کہاں ہے، بس آپ مجھے اتنا بتا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں گئے ہوں کہ جنگل منگل۔ اب وہ شخص جیسے اس عورت کے پاس سے ہٹا، علاقے والوں سے پوچھا کہ بھائی حضرت کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جنگل کی طرف چلی جاؤ، یہاں پر آپ کو مل جائے۔ اب یہ بیچارہ شخص بڑے ہی واویلا لے کر دل کے اندر ایک پریشانی عجیب عجیب وسوسے لے کر چل پڑا۔ اب راستے میں تھا، بہت وسوسے آ رہے، بڑی پریشانی آ رہی۔ اب ایک عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھتا ہے
کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے شیر پر سوار ہو، کس پر سوار ہو گئے؟ شیر پر سوار ہو، شیر پر سوار ہو کے سامنے ایک شخص آ رہا ہے اور شیر کی پیٹھ پر انہوں نے لکڑیوں کی گٹھڑی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ کوئی گدھا، گدھے کی پیٹھ پہ لکڑی کی گٹھڑی لگ کر آتے ہیں، حضرت شیر کی خود سوار ہے اور شیر کی پیٹھ کے پیچھے لکڑیوں کی گٹھڑی لگی ہوئی ہے، نہ دیکھ کر پریشان اور دل نے تصدیق کر دی، مان نہ مان یہ اپنا سب کھانے لے دل نے تصدیق کر دی۔ وہاں سے شیخ نے آواز لگائی کہ جو دل میں برے برے وسوسے سے آ رہے ہیں وہ دور کر دے، جو تو عقیدت لے کر آیا ہے وہی تیری عقیدت ہے، وہی تیری بات ہے، البتہ وہ معاملہ جو تم نے گھر پر دیکھا، جو میرے گھر سے تیرے اوپر پیش آیا، اس کو چھوڑ دے۔ آگے حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مزے والی بات، حضرت نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے یہ مجھے مقام ایسی دی ہے کہ میں شیر پر سوار ہوں، شیر پر لکڑی کی گٹی لادا ہوں اور شیر گدھے کی طرح چل رہا ہے، اس نے گدھا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں مجھے مقام ایسی مل گیا؟ نہیں، میں اس عورت کا بوجھ برداشت کرتا ہوں، خدا مجھے ان جانیے جانور میرا بوجھ برداشت کرتا ہوں، میں اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دے دیا کہ انسان اور حیوان اور جانور سب کے دلوں میں میری محبت ہے، یہ صبر کا مقام۔ صبر تو ایک بہت طویل ٹاپک ہے، اس پر بولا جائے تو دنوں لگ جائیں، سالوں لگ جائیں، اس پہ حدیث والدین کئی حدیث اخروی نماز پڑھتے ہیں صبر کرنے کے، اور صبر کرنے والے سے خدا راضی ہوتا ہے، اس کو ایک قسم کی رضا ملتی ہے، امت کے اندر موثر شخص بن جاتا ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیں کوئی ایسا اللہ کا ولی ہے جس کو پریشانیاں پہنچی ہوں اس نے ناشکری کی اور اللہ کا ولی بن گیا؟ پریشانیاں پہنچتی ہیں بندہ صبر کرتا ہے، خدا پھر مقام بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں علامہ صاحب کو بھائی جیسے کسی اللہ نے مقام دے دیا، ایسے نہیں مل گیا، ایسا نہیں کہ رات کو سب صبح اللہ کی ولی بن گئے۔ آپ حضور دوست پاک کی سیرت پڑھیں، کسی پریشانی ہے، خواجہ صاحب کی سیرت پڑھیں، کسی پیر میر علی شاہ صاحب کی سیرت پڑھیں، کسی پریشانی ہے، ایسے نہیں کہ رات کو سوئے اور صبح ولایت ملی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ پریشانی آتی ہے، ان کا صبر کرنا انسان پر لازم ہے، جبھی تو جا کر ثواب ملے گا، ورنہ روزے معاشرے میں ثواب مستحق کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے والی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حکیم وقت ہمیں دیا۔ اب افطار کا وقت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، انشاءاللہ قصیدہ درود شریف سماعت کریں گے اور کچھ مناجات انشاءاللہ آپ سے مشتاق قادری صاحب پیش کریں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی،
تیری صورت تیری سیرت تیرا چہرہ بڑا دلکش، تبسم گفتگو بندہ نمازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید گلہانی، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوہ رنج و الم، لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وقتار کو قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، انشاءاللہ علامہ سید حافظ صلاح کا انسان سے سماعت کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا لديهم والمؤمنين يا بيتنا سنة في بعض يا لكريم الإنسان وقال ساعة رزقا ولا مانع من فضل الإسلام يا لكريم المساجد كل من هني توفيق اللهم آمين سنة استعمال کرنے کی توفیق اللهم یا آمين لکریم ہمارے پاس صبر استقامت کو بہار یا لکریم تمام پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ رحم کر، یا اللہ جو بھی مانگ سکے گا جو کچھ نہ مانگ سکے مانگ دے، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن
محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।